یہ آیت میں نے خاص مضمون پڑھی ہے تاکہ مجھے سہارا ملے، اور وہ یہ ہے کہ رجب شروع ہو گیا، رجب، اس کے بعد یقیناً شعبان ہے، اور پھر تو رمضان ہے۔ یہ تینوں مہینے ملے ہوئے ہیں، ان میں جدائی نہیں ہے۔ نبوت سے ولایت ملی ہوئی ہے، اور نبوت سے پہلے مقام توحید ہے۔ یہ تینوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، توحید، رسالت، ولایت۔ نبوت کے بعد ولایت ہوگی قیامت تک، وہی ولی تو مبشرات لائیں گے۔ اللہ اپنے دوستوں کو ہی تو بشارتیں دیتا ہے، اور نبی فرما رہے ہیں بشارتیں رہیں گی۔ معلوم ہوا بشارت دینے والے بھی رہیں گے، اور جو چیز نبی چھوڑ جائے وہ کوئی ختم نہیں کر سکتا، اور جس کو نبی ختم کر جائے اس کو کوئی شروع نہیں کر سکتا۔ نبوت تو مصطفیٰ ختم کر گئے، کوئی قادیانی شروع نہیں کر سکتا۔ جو بات محمد مصطفیٰ نے ختم کر دی وہ ہے نبوت، تو اب نبی کوئی نہیں، اور جو بات میرے آقا نے شروع کر دی وہ ہے بشارت۔ اور صحیح حدیث میں ہے یہ کہ سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہیں، بشارتیں، مبشرات۔ جو بات نبی شروع کر دے وہ کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ تو جب مبشرات باقی ہیں تو جن کو بشارتیں دی جائیں گی ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اس لیے کہ سودا بعد میں، دکان پہلے، علم بعد میں، استاد پہلے، اولاد بعد میں، نکاح پہلے، ایسے ہی ہے۔ تو اگر بشارات رہ گئی تو جن کو بشارات دی جاتی ہیں وہ اہل دل لوگ، وہ صالح لوگ، وہ نیک لوگ، وہ ہوں گے تو ان کو بشارتیں ملیں گی۔ معلوم ہوا قیامت تک بشارتیں بھی جائیں گی، قیامت تک ولی بھی جائیں گے، ولی رہیں گے۔ ڈھونڈنا ہمارا کام ہے، اور یہ لے لو کہ یہ نبی دے رہا ہے، یہ فیض بھی لے لو، نبی دے رہا ہے۔ تو یہ آیت میں نے اس لیے پڑھی کہ رجب، شعبان، رمضان یہ ایسے ماہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث پاک میں ماہ رجب کے لیے دعا مانگی ہے، دعا مانگی، اور ریحان کے لیے بھی دعا مانگو کہ بہت اچھا ساؤنڈ چلا رہا ہے۔ اللہم بارک لنا فی رجبنا، اے اللہ ہمارے رجب میں برکت فرما دے۔ وبارک لنا فی شعباننا، اور ہمارے ماہ شعبان کے لیے برکت فرما دے۔ وبلغنا رمضان، اور ہمیں خود رمضان میں پہنچا دے۔ رجب برکت، شعبان برکت، رمضان نصیب کرتے۔ رمضان میں اپنا داخل ہونا کہ اللہ اتنی زندگی دے کہ ہم رمضان پالیں، مانگ رہے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ فرمایا رجب میری امت کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، رمضان تو جو ہے ہی اللہ کا، اس کے لیے کیا برکت مانگے؟ رمضان میں اللہ کی توحید کا نظارہ ہے، شعبان میرا ہے، اس میں شب بارات ہے، میری رسالت کا نظارہ ہے کہ اس میں برات ملتی ہے، نجات ملتی ہے گناہوں سے، استغفار سے چھٹکارا ملتا ہے گندی زندگی سے۔ اور رجب میری امت کا مہینہ ہے۔ اب مجھے بتائیے رجب کس کا مہینہ؟ ہندوستان والے تو رجب کو جانتے ہیں یا تو معراج کے عنوان سے یا خواجہ کی بارات کے عنوان سے۔ رجب کے آخر میں معراج ہے، رجب کے شروع میں خواجہ کے عرس کی بارات ہے، خواجہ کی شہنائیاں ہیں، خواجہ کے عرس کے جشن ہیں، خواجہ کی بشارتیں ہیں اور خواجہ کی کرم نوازیاں۔ تو رجب امت کا مہینہ، خواجہ بھی امت کے ہیں، خواجہ غریب نواز بھی امت کے ہیں،
اور تمام سلاسل کے بزرگان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، ہر ولی کا کوئی نہ کوئی لقب ہوتا ہے جس سے اس نبی کی ولی کی پہچان ہوتی ہے. خواجہ صاحب کا لقب عطائے رسول ہے، نائب رسول ہے. اور ذرا ڈھونڈ دکھائیے تمام کائنات ولایت میں، ڈھونڈ دکھائیے اس لقب کا آپ کو دوسرا ولی نہیں ملے گا. یہ لقب کسی دوسرے ولی کا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ خود زبان رسالت سے جاری ہوا ہے. یہ لقب کسی نے آپ کو عطا نہیں کیا، یہ آپ کو سرکار سے ملا ہے، یہ سرکار کی زبان سے نکلا ہے کہ اے معین الدین، آپ ہند میں میرے نائب، آپ ہند میں میرے مظہر، آپ ہند میں میرے نوکر، آپ ہند میں میرا پتہ، آپ ہند میں میری خوشبو، آپ ہند میں میری یاد، آپ ہند میں میری خیرات، آپ ہند میں میرا واسطہ. اے معین الدین، مجھے رب نے بھیجا، آپ کو میں نے بھیجا.